10 محرم الحرام کی شب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا سب سے بڑا امتحان لیا، جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور ایک مختصر خطبہ دیا، اور اس کے بعد کہا: اے میرے ساتھیوں، میرے خیال میں یہ ہمارے دشمن کل ہم پہ حملہ ور ہوں گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہمیں شہید کر دیں گے۔ بس میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، اور تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ بس رات کی اس تاریکی سے فائدہ اٹھائے اور دشمن کی نظروں سے بچ کے چلا جائے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا۔ چراغ بجھ جانے کے بعد کافی وقت کے لیے سناٹا چھا گیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو آواز دی: اے عباس، چراغ کو روشن کرو۔ جب حضرت عباس نے چراغ کو روشن کیا تو کیا دیکھا کہ تمام اصحاب حسین وہیں بیٹھے ہیں، اور تمام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے کہنے لگے: ہم یہ کیوں کریں کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ کیا آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم زندگی گوارا کریں؟ آپ چلے جائیں اور ہم آپ کے بغیر زندگی گوارا کریں؟ آپ کے اس قول کے بعد بہت سے دوسرے افراد کھڑے ہوئے، جن میں سے حضرت مسلم بن اوسجع اسدی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے: کیا ہم آپ کو چھوڑ جائیں تو پھر کل قیامت کے روز ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے اور کیا عذر پیش کریں گے کہ کیوں کر ہم نے امام حسین کو چھوڑ دیا؟ اگر ہمارے سینوں میں نیزے مارے جائیں، بھالے مارے جائیں، تلواریں لگائی جائیں اور پھر انہیں توڑ دیا جائے تو اس کے باوجود بھی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا: خدا کی قسم، ہم آپ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ جان لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وصیت کو پورا کیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر 70 بار جلایا جاؤں گا، تب بھی میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور آپ کے سامنے موت سے ملاقات کروں گا۔ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ یہ صرف ایک ہی موت ہے، اور اس کے بعد ہمیں زندگی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن کعین کھڑے ہوئے، اور حضرت زہیر بن کعین نے کہا: خدا کی قسم، میری خواہش ہے کہ کاش مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 70 بار ایسا کیا جائے، تب بھی میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے اپنی موت سے ملاقات کروں۔ میں ایسا حتماً کروں گا، اور ہم اپنی جانوں کو آپ کے اوپر قربان کریں گے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے جو اصحاب مجھے عطا کیے، ایسے اصحاب نہ میری جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور نہ ہی میرے والد علی مرتضیٰ کو ملے، اور نہ ہی میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب جنگ احد میں چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ جب رسول نہ رہے تو ہم اس اسلام میں رہ کے کیا کریں گے، جبکہ امام حسین کے اصحاب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہ رہیں گے تو ہم اس دنیا میں رہ کے کیا کریں گے۔ اور اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب سے کہتے رہے کہ اٹھو، شام کے خلاف آمادہ ہو جاؤ، کہ شام اس سے پہلے کہ اہل شام تمہارے اوپر حملہ کریں اور تمہاری عزت و ناموس کو ملیا میٹ کر دیں، تم خدا کے بندو اٹھ کھڑے ہو۔ لیکن کوئی بھی حضرت علی علیہ السلام کے اس بات پہ عمل کرنے کو آمادہ نہ تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت امام حسن کے اصحاب، جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے شام گئے، مگر نیزوں پہ قرآن دیکھ کے یہ بھول گئے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کون ہے۔ حضرت امام حسن کہتے رہے کہ ان کی مکاری کو سمجھو،
مگر انہوں نے حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو ترک کرنا بہتر سمجھا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا سب سے بڑا امتحان 10 محرم کی شب کا یہ امتحان تھا کہ جب انہیں سبھی کو معلوم تھا کہ اب موت ہمارے سامنے ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ امام نے بیعت بھی اٹھا لی اور انہیں اجازت دی کہ تاریکی میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، میری آنکھیں بھی نہیں دیکھیں گی اور کوئی دشمن بھی نہیں دیکھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے، ایسے کلمات ادا کیے کہ جن کی مثل و مثال اس دنیا میں نہیں ہے۔ بس اس طرح سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اصحاب 10ویں کے روز کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے۔